بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز جمعہ کا وقت۔ نماز جمعہ کا اول وقت ہے زوال، اور زوال کے بارے میں پہلے بھی ظہر کے وقت کے موضوع میں ہم نے توجہ دلائی کہ جب سورج انتہائی بلندی پر پہنچ جائے، البتہ پھر جانب توجہ دلائیں کہ سورج ہمیشہ اس طرح سے نکل کے بالکل 90 کے اینگل پر انتہائی بلندی پہ نہیں پہنچتا، بلکہ بعض دفعہ ادھر انتہائی بلندی ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس جانب اور بعض دفعہ اس جانب پر۔ جس دن بھی سورج انتہائی بلندی پر پہنچ جائے اور اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو، تو جیسے ہی وہ نیچے آنا شروع ہوگا یعنی مغرب کی جانب بڑھنا شروع ہوگا، تو اس وقت کو کہا جائے گا کہ سورج کو زوال ہو گیا، اور جیسے ہی زوال ہوگا یہ ہے اول وقت نماز جمعہ کا۔ کب تک اس کا وقت رہتا ہے؟ اس کا وقت رہتا ہے کیونکہ ہر دن شاخص کے ذریعے سے وقت کا اندازہ لگانا مشکل کام ہے۔ شاخص کیا چیز ہے؟ شاخص وہ چیز ہے کہ جو ایک سیدھی لکڑی یا لوہا زمین میں گاڑا جائے، اسے کہا جاتا ہے شاخص۔ شاخص سے مراد یعنی جو چیز واضح کرے، مشخص کرے۔ جب سورج یہاں سے نکلنا شروع ہوگا تو اس کا سایہ یہاں ہوگا، اور جب سورج بلندی پہ آ جائے گا اس کا سایہ ختم ہو جائے گا، اور جب ادھر آئے گا تو اس کا سایہ بڑھنا شروع ہوگا۔ جب اس کا سایہ شاخص کے برابر ہو جائے تو یہ ہے اس کا آخری وقت۔ لیکن اس وقت کا تعین سال کے ہر دن بہت ہی مشکل کام ہے، لہذا احتیاط یہ ہے کہ اس کا آخری وقت ہے ظہر عرفی تک، یعنی جنرل پبلک کیا ہے کہ ابھی ظہر چل رہی ہے، اور اگر ایک وقت نکالنا ہی ہو خصوصاً ہمارے علاقوں سے کیا مراد کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جہاں پر کئی مہینے کے دن یا کئی مہینے کی راتیں وہاں پہ کیا ہوگا، تو وہاں پر حساب لگایا جاتا ہے ان علاقوں کے ذریعے سے کہ جو اس سے قریب تر ہیں اور وہاں کے دن اور رات نارمل ہوں۔ لہٰذا ظہر کا آخری وقت اگر نکالنا ہو احتیاط کے مطابق تو وہ اس طرح سے نکلے گا کہ دن کی مقدار کو 12 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ دن کی مقدار کو 12 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اگر کسی جگہ اس وقت دن 10 گھنٹے ہے تو وہ 10 گھنٹے کو 12 حصے میں تقسیم کرے، اور اگر کسی جگہ دن 12 گھنٹے کا ہے تو دن کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کرے گا، تو نتیجتاً جواب کیا ملے گا کہ ایک حصہ 1 گھنٹے کا ہوگا۔ تو ایسی جگہ پر اس موسم میں کہ جہاں پر 12 گھنٹے کا دن ہے تو کہا جائے گا کہ نماز جمعہ کا آخری وقت ہے زوال کے 1 گھنٹے بعد تک۔ لیکن یہی وقت کم ہو جائے گا اگر وہاں پر دن 10 گھنٹے کا ہو، اور یہی ٹائم بڑھ جائے گا اگر وہاں پر دن 15 گھنٹے کا ہو۔ تو یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے، اور اسی مناسبت سے جمعے کے وقت میں کمی اور زیادتی ہوتی رہے گی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ظہر اور عصر کے وقت میں کمی اور زیادتی واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبوں کو اتنا طویل کرے کہ پھر نماز ظہر عرفی کے بعد نہ ہو سکے، یعنی وقت گزر جائے، تو اب ان کے لیے جائز نہیں ہے جمعے کی نماز پڑھنا، بلکہ اب انہیں ظہر کی نماز پڑھنا ہوگی۔ لہذا خطبے دینے والے کو وقت شناس ہونا چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ زوال کتنے بجے ہوا، اور آخر وقت نماز جمعہ کا اس موسم میں کہ جس موسم میں میں نماز پڑھا رہا ہوں کتنے منٹ کا یا کتنے گھنٹے کا ہے۔ لیکن اگر وقت اتنا رہ گیا کہ 1 رکعت نماز وقت میں ہو گئی اور 1 رکعت نماز وقت سے باہر ہوئی تو بھی کافی ہے، لیکن ہر صورت میں احتیاط کی جائے کہ نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر کو پڑھا جائے، اور اگر وقت کے بعد ہو نماز جمعہ تو قطعاً وہ نماز جمعہ صحیح نہیں ہے اور ظہر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل، البتہ اس مقدار میں کہ جن کی ضرورت عام طور پہ مومنین کو پڑتی ہے۔
نماز جمعہ اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی ضرورت عام طور پہ مومنین کو نہیں پڑتی، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ نہ بہت کم بیان کیا جائے کہ جس سے پرابلم سالو نہ ہو، اور نہ ہی اتنا زیادہ بیان کیا جائے کہ جن کی ضرورت عام طور پر مومنین کو نہیں پڑتی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔